مولا علی نے اپنے دونوں شہزادیاں نو کل کے یہ لوگاں نو دس دیتا، او لوگو ساڑھے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان دے نال کوئی دشمنی نہیں سی بھائیا، دشمنی جندی ہوئے ان دی حفاظت نہیں کیتی جاندی۔ گل واضح ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب تعالیٰ نے علم غیب عطا کیتا، لیکن تساں انکار کیتا علم غیب دا، جو اس گل دی دلیل ہے کہ بس تسی صحابہ دا نام لے کے چورو نہیں بیچ دے ہو، تسی بس صحابہ دے نام دا کھاندے ہو، اصل دے اندر تسی صحابہ دی بھی گل نہیں مندے۔ رب تعالیٰ نے اس خوبصورت دنیا نو تخلیق فرمان تو بعد اس دنیا تے اپنے پیارے اور بڑیاں ہی شانہ والے رتبے والے اپنے پسندیدہ لوگوں نے دنیا تے مبعوث کیتا، اور انہوں نے آ کے لوگوں نے ہدایت دا راستہ دکھایا، اور وہ جڑیاں شخصیات سن انہاں دا جینا مرنا رب تعالیٰ دے حکم دے ماتا ہسے۔ جڑے ویلے رب تعالیٰ انہاں نو کوئی انعام انہاں تے کردا سی نا تے وہ اللہ دا شکریہ ادا کردے سن، جڑے ویلے رب تعالیٰ انہاں نو کوئی چیز نہ عطا کر کے آزماندا سی نا تے او رب تعالیٰ دے بارگاہ دے مایوس نہیں سی ہوندے، نا امیدی دا شکار نہیں سی ہوندے، وہ ثابت قدم رہندے سن، وہ بہت بڑے صابر سن۔ اگر تسی تاریخ اسلام نو اٹھا کے تکو نا تے دونوں بڑیاں ایسیاں شخصیات ملن گیاں جنہ دا مرنا جینا رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق ہوندا سی۔ جتھے تانوں اے ملن گے نا رب تعالیٰ دے غصاف، اوتھے اے بھی ملن گے جڑے رب دی رضا دے اندر راضی رہندے سن نا، اے لیاں جڑیاں ہستیاں سن شخصیات سن بہت زیادہ سن۔ اگر میں ہر ایک دا ذکر تھوڑے سامنے کراں تے اس لئی وقت بڑا درکار ہے، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے، لیکن اس سے باوجود میں بطور مثال چند ایک شخصیات دا تھوڑے سامنے ذکر کراں گا جنہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ تے اپنا یقین کامل رکھیا۔ میں دسنا تانوں او کیڑیاں ہستیاں سن جنہاں دا یقین کامل سی، اور جڑے لوگ صابر سن عزیزاں نے من جنہاں دا یقین کامل سی، اور جڑے لوگ صابر سن او سن جناب نوح علیہ السلام، جناب ایوب علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، اور جناب اسماعیل علیہ السلام دی طرح دے لوگ سن جنہ دا جینا مرنا رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق سی، جنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ تے اپنا یقین کامل رکھیا، جڑے ثابت قدم رہے عزیزان من وانج دی شخصیات سن۔ اس لیے تے اللہ فرماندا ہے نا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ آؤ مزید جاننے انہاں لوگاں دے بارے جنہاں دا یقین رب تعالیٰ تے کامل سی، جڑے بہت بڑے صابر سن، انہاں دے بارے آؤ میں تانوں دساں۔ اگر تسی جاننا چاہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور لجپال نبی دے جڑے غلام سن نا صحابہ اکرام، بھائیا انہاں دی زندگیاں دا تو مطالعہ کر کے دیکھ تین پتہ چل جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے بڑے صابر سن۔ ہاں بھائی اس وڈا امتحان اور کی ہو سکتا ہے؟ رب تے رب دے رسول دی رضا دی خاطر اپنا گھر چھوڑیا، اپنی جائیداداں چھوڑیاں، اپنے جتھے رہندے سن اس علاقہ نو چھوڑیا، اپنے آبا و اجداد نو چھوڑیا، آبا و اجداد دے دین نو چھوڑیا، کس دے لئی؟ رب اور رب دے رسول دی رضا دی خاطر۔ یہ سن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یاد رکھو جننے بھی صحابہ سن آقا علیہ السلام دے جننے بھی غلام سن نا بھائیا سارے دے سارے ہی صابر سن، اور حضور دے غلاماں دے وچوں ایک غلام آقا علیہ السلام دا جس کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سی، جنہاں نو آقا علیہ السلام دے توسل دے نال حضور دے صدقہ دے نال ذوالنورین دا لقب ملیا، جامع القرآن دا لقب عطا کیتا گیا، جنہاں نو غنی
لقب عطا کیتا گیا. انہاں دا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سی. کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور انہاں دے صبر دی مثال کیوں دتی جاندی ہے؟ بھائیا انہاں نوں اپنے ہی گھر دے اندر 40 دن دے لئی محصور کیتا گیا، اپنے ہی گھر دے اندر 40 دن دے لئی قید کیتا گیا، بند کیتا گیا، انہاں دے کھانا پینا روک دیتا گیا. بھائیا یہ نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بھائیا آپ صاحب اقتدار سن، جنی بھی فوج سی آپ دے ہاتھ سی. لوگ آپ کو کہندے بھی سینہ نال قتال کرو. اگر آپ چاہندے نا تے مخالفین دے نک دیاں لکیراں آپ کڑوا سکدے، لیکن آپ نے کیا سی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دے اندر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا. بھائیا اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. قدرت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے رہ من رضائی. بھائیا اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہاں نوں کہندے نے صابر، اور صبر کہندے بھی اس نوں نے جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا. اس لیے تسی کہندے ہیں کہ جس طرح دا آپ نے صبر کیتا، بھائیا طریق اسلام دے اندر انہاں دی کوئی نظیر نہیں ملتی. اساں صبر و سمجھ لیا نا، اگر بندہ قدرت نہ رکھدا ہوئے بدلہ لین دی، اسی کہندے صبر کیتا معاف کیتا، چنگی گل ہے، ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے. لیکن بھائیا اصل صبر ہے کہ بندہ قدرت رکھدا ہوئے لیکن پھر بندہ معاف کر دے تے اس نوں کہندے نے بھائیا اس نے صبر کیتا. اور جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا. آؤ نا یار جانیے یہ جڑے اللہ دے پسندیدہ بندے سن، یہ جڑے نیک لوگ سن، یہ اتنے بڑے صابر کیوں سن؟ صبر کرن دی وجہ کی سی؟ جڑے ویلے انہاں صبر کیتا رب تعالیٰ نے انہاں نوں انعام کی عطا کیتا. آؤ نا جانیے، آؤ قرآن پڑھنے آ. اللہ فرماندا ان اللہ مع الصابرین. وہ لوگ جنہاں نے صبر کیتا میں انہاں دے نال ہاں. تے گل واضح ہو گئی، جڑے لوگ صبر کردے سن اس لیے کردے سن کہ رب راضی ہو جائے. آئے ہائے کی ہو جائے؟ رب راضی ہو جائے، سانو رب مل جائے. بھائیا اس سے لیے رب تعالیٰ تے یقین رکھدے سن، اس سے لیے صبر کردے سن کہ سانو رب لب جائے. بھائیا جس نو رب لب جائے سمجھو اس نو دونوں جہانہ دے خزانے لب گئے. کس نو؟ بھائیا جس نو رب لب گیا. ان اللہ مع الصابرین دے حکم دے اندر جڑا بندہ آ گیا، یقین جانو او بندہ دنیا وچ قبر وچ حشر دے دیہاڑے کامیاب ہو گیا. آؤ مزید جاننے جڑے لوگ یقین کردے نے، جڑے لوگ صبر کردے نے، رب تعالیٰ انہاں نوں انعام کی عطا کردا ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. رب تعالیٰ نے فرمایا او لوگ جڑے صبر کردے نے، جڑا ساڈے تے انا یقین کردے نے، رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اسی انہاں لوگاں نوں امت دے لئی امام بنا دینے ہیں. دیکھ لو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیتا تے رب تعالیٰ نے انہاں نوں امت دے لئی امام بنا دیتا. انہاں نے رب تعالیٰ تے یقین رکھیا. یاد رکھیا یہ زمانہ ختم ہو سکتا ہے، یہ صدیاں ختم ہو سکدیاں نے، میں ختم تسی سارے لوگ ختم ہو سکتے نے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ختم نہیں ہو سکتا. کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. بھائی یہ سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آپ اپنے ہی گھر دے اندر محصور کیتا گیا، آپ نے قتال نہ کیتا. اس کی وجہ کی سی؟ آؤ اس گل نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جاننے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ ایک دیہاڑے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرے غلاماں جو کسی ایک غلام نو بلا کے لیاؤ. سیدہ عائشہ کہندیاں نے کہ حضرت ابو بکر صدیق دا کیا گیا، حضور نے منع فرما دیتا. پھر دوبارہ حضرت عمر بن خطاب دا کیا گیا، حضور نے منع فرما دیتا. پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا گیا، حضور نے منع فرما دیتا. پھر
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میرے اس غلام نو لے کے آؤ۔ جہڑے ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے کان دے اندر سرگوشی فرمائی۔ جہڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک گلاں فرمائیاں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا رنگ زرد ہو گیا، آپ غم زدہ ہو گئے۔ کہندے نے کہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ارشادات فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ دا رنگ زرد ہو گیا، تے کہندے نے جڑے ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے گھر دے اندر محصور کیتا گیا نا، لوگاں نے کہا جی تسی قتال کرو، سب کوئی تواڈے کولے، تسی ہاتھ میں وقت ہو، تسی ایک واری اٹھو تسی سارے تواڈے نال آ، اسی تواڈے نال رل کے انہاں نال لڑنے آ، ذرا تسی کوشش تا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ویلے کیا سی کہ جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں وصیت کیتی سی میں اس سے صبر کرنے والا ہاں۔ تے پتہ چلیا اس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو یہی خبر دیتی ہوئے گی، اے عثمان تینوں تیرے اپنے گھر دے اندر محصور کر کے شہید کیتا جائے گا۔ بھیا اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار ذرا دیکھو تا صحیح، یہ عثمان نے جنہ نے اپنا مال جان اولاد ہر ایک چیز رب اور رب کے رسول تے قربان کر دیتی، جنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیت دے خاطر اپنی جان دے دیتی، ہتھیار نہ اٹھایا، وہ شخص کا نام عثمان ہے۔ تو جڑے ویلے مال دین دی واری آندی سی نا، یا آپ نے اپنا سارا مال اسلام تے قربان کر دیتا۔ جڑے ویلے آپ نے جنگ تبوک دے موقع تے جو آپ نے مال دیتا سی نا، علماء کرام نے اس دور دے حساب نال اس مال دی قیمت دا اندازہ لگایا ہے، پتہ کنا بندا ہے؟ 3.5 ارب روپیہ بندا ہے، جیڑا اس ویلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہدیہ کیتا۔ اے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی جنہ نے مال جان اولاد ہر ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قربان کر دیتی۔ یار تسی ایک گل کردیاں تو شرم نہیں ہوندی کہ انہوں نے چند ایک باغات دی خاطر انہوں نے اپنا سارا کوئی تباہ کر دینا سی؟ ہاں انہوں نے اپنا سارا کچھ تباہ کر دینا سی بھائیا چند ایک باغات دی وجہ دے نال۔ یہ میری گل یاد رکھو اور اس کو نوٹ کرو، اپنے دل و دماغ دے اندر اس کو جگہ دو کہ جڑے ویلے حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے، سارے مالدار سن۔ ہاں جی یہ سارے کی سن؟ مالدار سن۔ بھائیا انہیں اپنا سارا مال دین مصطفیٰ تے قربان کر دیتا سی، انہیں بھائی گھر سوئی بھی نہیں چھڈی۔ تو کی جاننا ہے انہوں نے چند ایک باغات دی وجہ دنال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو ناراض کرنا سی؟ نہ بھائی نہ، اے صحابہ سن، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معیت وچ رہ، انہاں دے نزدیک مال دی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں جی انہاں دے نزدیک اگر کسی چیز دی اہمیت ہے تو تقوی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن جنہ نے اپنا مال جان اولاد ہر ایک چیز دین اسلام تے قربان کیتی، تے پھر جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشبیہ دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او سن جنہ نے مال جان اولاد ہر ایک چیز دین اسلام تے قربان کیتی، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشبیہ دیتی۔ بھائیا اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان غنی؟ آنا میں دساں حضرت بدر بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں بیان کر دینے، آپ کہتے ہیں کہ جڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر محصور کیتا گیا نا، تے حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا یار تسی اس شخص کو حیا نہیں کر دے جن کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے؟ لوگوں نے کیا جی وہ کیڑی شخصیت ہے جن کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ ایک دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماندیا ہویا میں سنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ میرے کول آیا اور اس نے آ کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قریب تواڈے عثمان نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا جائے گا۔ یا رسول اللہ اے عثمان اے وے جندے تو اللہ دے جننے بھی فرشتے نے نا سارے دے سارے حیا کر دے نے۔ یار عثمان غنی او نے جنہ تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے تے او کیڑا بیڑا بندہ وے جیڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو حیا نہ کرے۔ یار جدو اللہ دے فرشتے حیا کر دے نے تے پھر بھائی تینے بھی حیا کرنی چاہیے۔ ذرا میں تو دس جنہ دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوئے جنہ دے بارے فرشتے کہن کہ انہاں تسی حیا کردے ہاں، ذرا میں تو دس اسی جھوٹے تاریخ دانا دیاں گلاں تے عمل کریے یا فرشتے دے اس قول تے عمل کریے؟ بھائیا اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو منن والے ہاں، اسی رب تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے اور ایمان والیاں دی گل تے عمل کران گے نہ کہ بھائی کسے جھوٹے تاریخ دان دی اسی تاریخ تے عمل کران گے۔ بھائی اس حدیث تو ہی پتہ چل گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو رب تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال حضور دے صدقہ دے نال رب تعالی نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھائیا بڑی شان عطا کیتی سی۔ بھائیا احسان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان غنی؟ میں تو دساں کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن؟ بھائیا سننی یا قرآن پڑھنے یا لاجپال نبی دا فرمان پڑھنے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ جڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر محصور کیتا گیا نا، آپ اپنی گھر دی چھت تے چڑھ کے لوگاں نو آپ نے مخاطب کر کے گیا۔ آپ نے کیا میرا انہاں لوگاں نال سوال ہے، میں انہاں لوگاں نال مخاطبہ جڑے لوگاں نے ایک کلام سنیا جڑے ویلے جبل احد تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب اور میں ساں پہاڑ وجد چاہ گیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمایا سی اے پہاڑ ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید نے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے اے نہیں فرمایا؟ تمام لوگوں نے تصدیق کی تھی۔ آپ نے دوبارہ کیا؟ آپ نے کیا میں انہاں لوگاں دے نال مخاطبہ میں انہاں لوگاں دے نال سوال کرنا چاہنا وا کہ لوگ حاضر سن بیت رضوان دے دیہڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی اے اللہ دا ہاتھ تے آ میرے عثمان دا ہاتھ۔ سارے لوگوں نے اس گل کی تصدیق کی تھی۔ آپ نے دوبارہ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا میں انہاں لوگاں نال مخاطب ہاں اور انہاں تو سوال کر رہا ہاں جڑے لوگ جاندے نے جیش الاسرہ دے دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جڑا بندہ مال اج اسلام دے لئی خرچ کرے گا اس نو میں جنت دی ٹکٹ دینا وا۔ کیا اس ویلے میں اپنا مال اسلام دے لیے قربان نہیں سی کیتا؟ تمام لوگاں نے تصدیق کی تھی۔ آپ نے دوبارہ کیا؟ آپ نے کیا میں انہاں لوگاں نال مخاطبہ اور میں سوال کرنا وا کہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دی توسیع دے لئی کیا سی دسو ذرا وہ جگہ خرید کے میں مسجد دے لئی وقف نہیں سی کیتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں جنت دی خوشخبری نہیں سی دیتی؟ تمام لوگوں نے تصدیق کی تھی۔ آپ نے دوبارہ کیا کہ جڑے ویلے مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینے وال چلے گیا سن ہجرت کر کے اس ویلے بئر روما جس سے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جس بندے نے ایک کنواں خرید کے مسلمانہ دے لئے وقف کیتا اس بندے نو میں جنت دے اندر ایک چشمہ دلواواں گا۔ ذرا دسو مینوں وہ میں مسلمانہ دے لئے خرید کے
وقف نہیں سی کیتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں جنت دی خوشخبری نہیں سی دیتی، تمام لوگوں نے تصدیق کی۔ یہ گل تے اس بندے دے لئی ہے نا جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا درد رکھدا ہے۔ ذرا یار تصور تا کرو، لوگ تصدیق بھی کر رہے ہوں کہ تسی سچے ہو، تسی او جنہ دوبارے حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، پھر بھی یار وہ کیویں آپ نے شہید کرن دے لئی آمادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیا انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لبا مبارکہ چ سنیا سی حضور فرما رہے سن عثمان فی الجنہ، پھر بھی انہوں نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا، پھر بھی انہوں نے گستاخی کیتی۔ بھائیا انہوں نے حضور دے لبا وچوں سنیا، اس سے باوجود انہوں نے آپ کو شہید کیتا۔ گل یہ کرنا چاہنا وا جڑا منافق بندہ ہوندا ہے نا، جس طرح اس دور دے منافقین نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی کیتی، اسی طرح ہن بھی جڑا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم دی گستاخی کرے تو بھائیا اے سوچ کے چپ کر جا کر اے انہاں منافقین دی اے روحانی اولاد ہے اور انہاں نے تا قیامت اس سے طرح ہی فتنے نو برپا کر دیا رہنا میں، لہذا انہاں وچ نہ الجھ، تو اپنا دین دا کم کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ دے نال، حضور دے توسل دے نال اللہ تبارک و تعالی نے اے شان عطا کیتی کہ حضور نے ظاہر دنیا کے فرما دیتا عثمان فی الجنہ۔ بھائیا اے سن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان غنی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارقا بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہڑے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے سن، حضور نے فرمایا اللہ کی طرف میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کے میں نے ایک خبر دیتی ہے۔ جڑے ویلے فرشتے ایک خبر دے رہے سن نا، اس ویلے ایک نقاب پوش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزر کے گیا، سر تے اس نے چادر اوڑی سی، جڑے ویلے گزر کے گیا نا تے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ جڑی اے شخصیت اے ہستی جا رہی ہے نا، ان قریب لوگ انہاں نو اپنے گھر دے اندر محصور کر دیں گے اور اس ویلے اے حاکت ہون گے۔ رقا بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں دوڑیا، میں جا کے کلائی تو نپ لیا، جڑے ویلے میں کپڑا ہٹایا، نقاب ہٹایا تو کہندے نے میں کی تکیا، یہ تے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ کہ عزیزان من پتہ چلیا جڑے ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر محصور کیتا گیا سی، اس ویلے آپ حق تے سن اور آپ دے حق تے ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے کہ اللہ دا فرشتہ آپ دی حق وچ گواہی دے رہا ہے۔ ایک تے آپ دے حق دے ہون تے دلیل ہے وے، دوسری ہے وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی حق نال اور حق علی نال۔ جڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے گھر دے اندر محصور کیتا گیا، اس ویلے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو صاحب زادیاں نو امام حسن اور امام حسین نو یہ تنبیہ کر کے گلیا جاؤ میرے یار عثمان دی جا کے حفاظت کرو، انہاں دے گھر تو کو بندہ ٹپنا نہیں چاہیے، میرے عثمان دے جا کے حفاظت کرو۔ مولا علی نے اپنے دونوں شہزادیاں نو کل کے لوگاں نو دس دیتا، او لوگو ساڈے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان دے نال کوئی دشمنی نہیں سی۔ بھائیا دشمنی جندی ہوئے ان دی حفاظت نہیں کیتی جاندی۔ بھائیا مولا علی نے اپنے دونوں شہزادیاں نو کل کے لوگاں نو دس دیتا۔ صحابہ اہل بیت نال بڑا پیار کردے سن اور اہل بیت صحابہ دے نال بڑا پیار کردے سن، بالخصوص جڑے اے چاروں خلفاء سن ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ بھائیا انہاں دا آپس دے اندر بڑا پیار سی۔ بھائیا جدو انہاں دا پیار سی
انہاں دا پیار سی۔ اور جڑا بھی بندہ صحابہ دی آڑ لے کے اہل بیت دے بارے بک بک کرے گا بھائیا وہ بندہ اپنی قبر نو خراب کرے گا۔ اور جڑا بندہ اہل بیت دی آڑ لے کے صحابہ دے بارے بک بک کرے گا وہ بھی بندہ اپنی آخرت نو خراب کرے گا۔ بھائیا اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی دنیا چ قبر چ اور حشر دے دیہاڑے کامیاب ہو جائیے تے بھائی اس دا طریقہ ہے صحابہ اور اہل بیت دا بھائی درد غلام بن جاؤ، کامیابی آپے آ کے دوارے قدماں نو چومے دے۔ بھائیا اس حدیث تو بھی پتہ چل گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے۔ کون عثمان غنی؟ او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب کر کے کیا، اے عثمان ان قریب رب تعالیٰ تینو خلافت منصب تے فائز فرمائے گا اور لوگ اس قمیص نو اتارن دی کوشش کرن گے تو اس قمیص نو اتارنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیا اے عثمان غنی نے اور اس حدیث تو واضح ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا او دنیا والو میرا جڑا عثمان ہے نا خلافت منصب تے فائز ہویا ہے، اپنی رضا نال نہیں ہویا بلکہ رب تے رب دے رسول دی رضا نال ہویا ہے۔ اور انہاں لوگاں دے لئی بھی انہاں دے منہ تے تماچا ہے جڑے لوگ یہ کہندے نے جی مولا علی دی وارث سی، مولا علی نے خلافت دے منصب تے بیٹھنا سی، ابو بکر عمر اور عثمان بیٹھ گئے۔ او بھائیا احادیث پڑھ تینوں پتہ چل جائے گا کنایتاً اشارتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلافت دی ترتیب لگا کے گئے۔ بعض جگہ تے تو گل واضح ہو جاندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دس کے گئے، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم دیواری ہے۔ بھائیا ذرا دس سا صحیح جڑا خود شیر خدا ہوئے جس نو رب تعالیٰ نے اڑیاں شانہ عطا کیتیاں وہ جڑا رب دا شیر ہوئے اگر انہاں دی واری ہوندی، اگر انہاں نے خلافت تے بیٹھنا ہوندا انہاں دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے ہوندے تے بھائیا کسے دی مجال آئی کہ کوئی بیٹھ سکدا؟ نا نا بھائیا ایک گل کر کے تسی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی شان ہے نا بھائیا اس نو تسی گھٹان دی کوشش کر دیو۔ الحمدللہ رب العالمین سنی ہونے جڑے صحابہ دی بھی شان چنگی بیان کر دے نے جڑے اہل بیت دی واری آ جائے تے بھائیا کسر اس ٹائم بھی نہیں چھڑ دے۔ بہرحال میں گل کر رہا سی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں۔ بھائیا یہ سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث تو واضح ہو گیا آپ اپنی مرضی نال خلیفہ نہیں سی بنے بلکہ رب رسول دی مرضی دے نال آپ خلیفہ بنے سن۔ جڑے ویلے آپ خلیفہ بنے نا تے آپ دے دور دے اندر بڑے ہی علاقہ فتح ہوئے اور بڑی تیزی نال اسلام پھیل رہا سی، لیکن جڑے اسلام دشمن سن جڑے شیطان نو منن والے سن شیطان سکھ جڑے لوگ سن انہاں نے گل گوارا نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ انہاں نے منصوبہ بنایا آپ نو شہید کرن دا، آپ دی شہادت دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی آپ نو آگاہ کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے، آپ کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب میرے عثمان نو بڑے ہی ظالمانہ طریقے دے نال شہید کیتا جائے گا۔ اس طرح دی ایک اور حدیث ملدی ہے، اس حدیث نو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے۔ آپ کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے عثمان نو شہید کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا جڑے ویلے میرے عثمان نو شہید کیتا جائے گا تے آسماناں دے فرشتے میرے عثمان تے درود بھیجن گے۔ درود تو مراد اے وے کہ انہاں دے درجات بلندی دے لئی فرشتے دعا کرن گے۔ عزیزان ایمان پتہ چلیا اس حدیث تو وی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے۔ اس حدیث تو کثیر مسائل آخذ ہوندے نے، کثیر گلاں سمجھ آئیاں نے۔ پہلی گل اتو یہ سمجھ آئی
کہ آقا علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے آنے والے وقت دی خبر دیتی سی، مستقبل دے اندر جو کچھ ہونا رب تعالیٰ نے انہاں نو اس بارے آگاہ کیتا سی۔ بھائیا رب تعالیٰ نے انہاں نو یہ علم عطا کیتا سی نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تائیں تا دسیا نا کہ ان قریب میرے عثمان نو بڑے ظالمانہ طریقے دے نال شہید کیتا جائے گا۔ انہاں لوگاں تو میں سوال کرنا جڑے بڑا صحابہ کہندے نے ہم صحابہ کی مانتے ہیں، ہم صحابہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں مانتے، تو میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہے؟ یہ صحابی رسول ہے نا، مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں، تم مانتے ہو؟ تم کہتے ہو ہم بڑی صحابہ کی مانتے ہیں، جو صحابہ کہہ دے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ بھائیا تھوڑی گل اسی منتے ہیں، تھوڑی دیر مان لینے ہیں تو تم صحابہ دی منتے ہو۔ بھائیا صحابہ دی منتے ہوندے نا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی اس حدیث نو بیان کیتا نا، روایت کیتا، بھائیا اس نو بھی مندے جس کے اندر ایک گل واضح ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے علم غیب عطا کیتا، لیکن تسا انکار کیتا علم غیب دا، جس گل دی دلیل ہے کہ بس تسی صحابہ دا نام لے کے چورو نہیں بیچ دے ہو، تسی بس صحابہ دے نام دا کھاندے ہو، اصل دے اندر تسی صحابہ دی بھی گل نہیں مندے۔ بھائیا جڑے رب رسول دی پوری گل نہیں مندے انہاں نے صحابہ دی کی گل مننی ہے؟ اگر صحابہ دی گل مندے ہوندے نا جس گل تے انہاں دا یقین ہوندا کہ رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نو علم غیب عطا کیتا، سن کہندے نے جی اے شرک ہے، او بھائیا شرک دی تن تعریف نہیں آندی، شرک دا مطلب ہوندا کسے نو کسے دے برابر کرنا، کسے نو کسے دے برابر ٹھہرانا۔ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی بندہ اے کہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ذاتی ہے اس طرح آقا علیہ السلام دے کول بھی علم ذاتی ہے، پھر تا ٹھہریا شرک۔ بھائیا اسی کہنے اللہ کول جڑا علم نا او ذاتی ہے، آقا علیہ السلام کو جڑا علم غیب ہے، آقا علیہ السلام اگر کسی بیمار نو شفا دیندے نے تے بھائیا ذاتی نہیں دیندے، اللہ دی عطا نال دیندے نے، تے بھائیا جدو اللہ دی عطا نال دیندے نے تے اس پھر شرک کے لازم آیا۔ لہذا پتہ چلیا اے صرف نام ہی لیندے نے، نام لے کے بس چورا نہیں بیچدے نے، بس اپنے ڈھڈ نو ہی پال دے نے، اصل دے اندر اے مندے صحابہ دی بھی کوئی نہیں۔ بہرحال میں گل کر رہا سی کہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی اس گل تو آگاہ کر دیتا سی، اپنے غلاماں نو دس رہا سی ان قریب اللہ اکبر کبیرہ میرے عثمان بڑے ہی ظالمانہ طریقے دے نال شہید کیتا جائے گا، اور جڑے ویلے شہید کیتا جائے گا اس ویلے میرا عثمان حق تے ہوے گا۔ یا ایسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان غنی؟ او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کردے نے کہ 18 ذوالحج دے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے دن شہید کیتا گیا نا، آپ نے فجر دی نماز پڑھی، پڑھن تو بعد آپ نے کیا کہ گزشتہ رات آقا علیہ السلام دی من زیارت ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو افطاری اج ساڈے نال کریں گا، اور کہندے نے کہ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ بھی رکھیا سی۔ بعض روایات دے اندر اے ملدا وے کہ جڑے ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب تکیا سی نا تے آپ نے کیا آقا علیہ السلام دے نال ابو بکر و عمر بھی سن، ابو بکر و عمر بھی سن، اور بعض روایات دے اندر اے بھی ملدا وے کہ انہاں نے کیا سی اے عثمان تو صبر کر، تو صبر دے دامن نو تھام کے رکھنا میں، صبر دے دامن نو تو تھام کے رکھنا میں۔ دیکھ لو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تے بھی آقا علیہ السلام نے صبر دی تلقین کی تھی۔ بھائیا پتہ چل گیا صبر بہت بڑی چیز ہے، جڑے لوگ صبر کر جاندے نے انہاں لوگاں دے بارے رب نے فرمایا نا وبشر الصابرین، اے حبیب انہاں نو خوشخبری دے دو۔ یا اللہ کیڑی گل دی خوشخبری؟ اللہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم
ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب۔ عزیزان من پتہ چلیا جڑے لوگ صبر کردے نے انہاں لوگاں دے بارے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ سانویں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے رب تعالیٰ تے یقین رکھیا، جس طرح وہ ثابت قدم رہے، جس طرح وہ صابر رہے، رب تعالیٰ سانوی اس سے طرح ہی صابر رہن دی، ثابت قدم رہن دی، اور اس سے طرح ہی رب اور رب دے رسول دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔